سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن بڑی عظمت اور بڑی فضیلتوں والے 10 دن ہیں۔ ایک تو اس میں حج جیسے عظیم فریضے کو انجام دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف قربانی کے عمل کو بھی پوری دنیا کے مسلمان انجام دیتے ہیں۔ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی یعنی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور قرآن کریم میں جو سورۃ الفجر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد مفسرین نے اسی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کو مراد لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی بھی قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بہترین دنوں میں عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی یہ 10 دن دنیا کے بہترین دنوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، تہلیل بیان کرو، اور اللہ کی حمد کیا کرو۔ تسبیح سبحان اللہ پڑھنا، تہلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، تکبیر اللہ اکبر پڑھنا، یہ عشرہ ذی الحجہ کا خاص عمل ہے کہ جس کو ادا کرنے اور انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس عشرہ ذی الحجہ کے اختتام پر جو عمل، ایک تو یہ کہ حج کو جانے والے حج آج سے ان کا آغاز ہوگا، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ جو عمل انجام دیتے ہیں وہ قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے عمل کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس کو قیامت تک کے لیے انسانوں میں اور امت میں جاری فرمایا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے، ان کے اوپر قربانی کرنے کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل جو سارے مسلمان انجام دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں، اور ان دونوں کے عمل کے ذریعے گویا کہ ایک مسلمان اپنے پروردگار کو راضی کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تاریخ کا ایک انتہائی عظیم ترین واقعہ ہے کہ جس کا ہم مسلمان تصور کریں گے تو ہم کو احساس ہوگا کہ کیا عجیب و غریب منظر رہا ہوگا کہ ایک باپ، بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، اور چھری اس لحاظ سے نہیں چلا رہا کہ اس کو کچھ ظاہری منفعت مل جائے گی، بلکہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں بہت سے امتحانات دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا،
ان کا امتحان لیا، ان کو پرکھا اور قدم قدم پر یہ جانچا کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ ہر مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ہر مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے امتحان کو پورا کیا۔ گھر چھوڑنے کا معاملہ آیا تو گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، گاؤں چھوڑنے کا معاملہ آیا تو گاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی مدت تک اولاد عطا نہیں فرمائی، دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد عطا فرمائی تو بڑا کڑا امتحان یہ لیا کہ دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی وفا شیار بیوی حضرت ہاجرہ کو لے جا کر ایک جنگل میں بیابان صحرا میں چھوڑنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بغیر چوں چرا کے، بغیر کسی سوال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور لے جا کر بالکل بیابان میں، صحرا میں، لقدق میدان میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا امتحان، اور ان کو اولاد کب ملی؟ تقریباً 86 سال عمر ہو گئی۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی شکل میں اولاد سے سرفراز فرمایا۔ لمبی دعائیں وہ کرتے رہے، اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اور مانگا بھی تو صرف اللہ ہی سے مانگا، اور انسانوں کو بتایا کہ تمہیں بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بانجھ بھی رکھتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں جب بڑھاپے کو پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا حضرت اسماعیل کی شکل میں عطا فرمایا۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس بچے کو، لے جاؤ اور اس کی ماں کو لے جا کر ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا کر چھوڑ دو۔ ایک بالکل غیر آباد سرزمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ گزرا جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ساتھ دوڑنے اور باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تو اللہ نے اب یہ حکم دیا، اور حکم وحی کے ذریعے نہیں نازل فرمایا، فرشتے کو اتار کر اللہ نے حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، اب وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی محبت میں قربان کر دوں۔ سورہ صافات میں 23ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ جب بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا، اب انہوں نے خواب میں جب دیکھا تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خواب پورا کرنا چاہیے یا پھر اس خواب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس لیے پوچھا تاکہ بیٹے کو بھی جانچے کہ میرے دل میں اللہ کے حکم کی جتنی اہمیت ہے، کیا واقعی میرے بیٹے کے دل میں بھی اتنی اہمیت ابھی سے پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ 13 سال کا بچہ، اس کی زندگی کیا ہے، اس سے رائے لینا کیا ہے، اس بچے کی زندگی کھیل کود کی زندگی، بھاگ دوڑ کی زندگی، لیکن نبی اپنی اولاد کی جو تربیت کرتے ہیں وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ جیسا یقین، جیسا ایمان، جیسا توکل اللہ کے نبی کا اللہ پر ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھی نبی اسی انداز میں تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی اسی معیار، ایمان کے معیار کو پہنچے، اسی یقین کے معیار کو پہنچے، اسی توکل کے معیار کو پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے رائے طلب کی اور بیٹے سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ اس خواب کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو کرنے کو حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ کے سامنے پوری اطاعت کا جذبہ، باپ کے سامنے پوری فرمانبرداری کا جذبہ، کہ آپ کو جو کرنا چاہے اللہ جیسا آپ کو اشارہ دے رہا ہے، اللہ جیسا آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے آپ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہاں پر ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے باپ اور ہمارے سرپرست اور ہمارے جو ذمہ دار ہے ان کا مزاج بھی دینی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مزاج دینی ہوگا، ہمارا مزاج شریعت پر چلنے کا ہوگا، ہمارا مزاج اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا ہوگا، ہمارا مزاج نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزاج کو ہماری اولاد میں منتقل کرے گا۔ باپ بے نمازی ہے اور یہ چاہ رہا کہ بیٹا نمازی بن جائے، باپ جھوٹ بول رہا اور یہ چاہ رہا کہ بیٹا سچ بولنے والا بن جائے، باپ دھوکے دے کے کما رہا اور یہ چاہ رہا کہ بیٹے حلال طریقے سے کمانے والے بن جائے۔ یہ نظام نہیں ہے۔ ہم جیسے ہوتے ہیں ہمارا عکس اور ہمارا پرتو اور ہماری پرچھائیاں اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد میں منتقل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نیک تھے، نیکوں کے سردار تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہر مرحلے میں آگے رہنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹا بھی دیا، تو ایسا بیٹا جو باپ کا ہر معاملے میں ساتھ دینے والا، دین کے معاملے میں ہر اعتبار سے باپ کا تعاون کرنے والا۔ چنانچہ اب یہ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ کا یہ اتنا انتہائی عظیم واقعہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 13 سال کے یہ ہو گئے، تو تقریباً 98-99 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی ہو گئی۔ کیا کیا ارمان ان کے دل میں تھے کہ میرا یہ بیٹا جب بڑا ہوگا میرا ساتھ دے گا، میرے لیے میرا دست بازو بنے گا، میرا مددگار بنے گا، میری آنکھوں کا تارا بنے گا۔ لیکن اللہ کا حکم آیا اور حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو ذرا تیار کر دو، مجھے باہر لے جانا ہے۔ بیٹے کو تیار کیا گیا، باہر دونوں باپ اور بیٹا مکہ سے نکلے، مینا کے مقام پر پہنچے جہاں پر لے جا کر قربانی دینا تھا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں فرمایا گیا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو گردن کے بل، پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، اور روایتوں میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان میرے ہاتھ پیر کو مضبوط باندھ دیجئے تاکہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں نہ، اور اپنے کپڑوں کو قریب کر لیجئے اس وجہ سے کہ ذبح کرنے کے بعد خون کے چھینٹے زیادہ آپ کے کپڑوں کو خراب نہ کر دے، اور میرا یہ کرتا ہے نکال کر لے جائیے اور میری ماں حضرت حاجرہ کو پیش کر دیجئے تاکہ جب ان کو میری یاد آئے گی وہ میرے کرتے کو دیکھ لیں گے، تھوڑی تسلی ان کو ہو جائے گی۔ یہ 13 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ آپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ کو میرا چہرہ نہ دکھے۔ اگر آپ کو میرا چہرہ دکھیں گا تو کہیں باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور اللہ کا حکم آپ پورا نہ کرے، اور مجھ کو آپ نظر آئیں گے تو کہیں میں چھری کو دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں اور اللہ کا حکم پورا ہونے سے رک نہ جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس سرزمین پر اطاعت، فرمانبرداری اور اللہ کی محبت کا انوکھا امتحان، بے مثال امتحان سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ کی محبت میں جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہوگی وہ بھی قربان کر دی جائے گی۔ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچے اور اپنے دل میں یہ تصور لائے کہ ہم میں سے کوئی باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ ہمارے پاس اگر بچہ تھوڑا سا بیمار ہو جائے، رات کو بخار چڑھ جائے، باپ ٹہلتا ہے لے کر، ماں بے قرار و بے چین ہو جاتی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ بیٹا بخار میں پڑا رہے اور میں آرام کی نیند سو جاؤں، وہ چکرے لگائے گا دواخانوں کے، وہ گلی گلی گھومے گا پھرے گا کہ رات کا وقت ہے، کوئی دوا مل جائے، کوئی گولی مل جائے تاکہ میرے بچے کا بخار اتر جائے، اس کی گرمی ختم ہو جائے، اس کی بے چینی اور بے قراری ختم ہو جائے۔ آج کا باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے
لیے تیار ہے، اللہ کی نامرضیات کو کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اولاد کی محبت میں آج کا باپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک بوڑھے باپ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ کی محبت جس کے دل میں بس جاتی ہے اور اللہ کی چاہت جس کے سینے میں اتر جاتی ہے، وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا عزیز ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ رب کی مرضی ہوگی تو ساری چیزیں آسان ہو جائے گی، رب جس چیز سے خوش ہوگا تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ تو یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے اور کانوں سے سن لینا آسان ہے کہ بوڑھے ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور گلے پہ چھری چلا رہے، لیکن گلا کٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ علماء نے فرمایا اللہ نے گلے کے اوپر ایک تانبے کا ٹکڑا ڈال دیا تھا کہ تاکہ وہ گلا ان کا ذبح نہ ہو اور وہ کٹنے نہ پائے۔ بیٹا کہہ رہا کہ ابا جان جلدی کیجئے، آپ تاخیر کیوں کر رہے؟ اور حضرت ابراہیم اپنا پورا زور، اپنی پوری قوت لگا رہے کہ جلدی میں اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ یہ سارا منظر جب ہو رہا تھا، آسمان و زمین تھرائے اور فرشتوں میں بے چینی اور بے قراری کہ اے اللہ آپ نے خلیل اللہ سے کتنے امتحانات لیے ہیں، یہ اتنا بڑا امتحان۔ تو اللہ نے وہاں سے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے فرمایا کہ ابراہیم بس کر دو، تم نے خواب کو پورا کر دیا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارا بیٹا ذبح ہو جائے، ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہاری محبت کو دیکھے اور قیامت تک آنے والوں کو بتائے کہ محبت اللہ سے کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت جب انسانوں کے دلوں میں آتی ہے تو پھر انسان ہر اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی مثال قائم کرنے کے لیے، اس کا نمونہ پیش کرنے کے لیے، اس کی نقل انسانوں کو بتانے کے لیے ہم نے تم سے عمل کروایا۔ یا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، علماء نے یہاں بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہاں پر جبرائیل آ کے کہنے لگے کہ آپ حکم دیجئے ہم آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ خود مجھے بچائے گا۔ تو وہاں پر اللہ نے آگ سے ڈائریکٹ کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے پکارا ابراہیم کو، ہم نے آواز لگائی ابراہیم کو۔ ابراہیم کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، کسی وحی کے ذریعے نہیں، کیونکہ ابراہیم محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کو بھی ان سے محبت تھی، اللہ بھی چاہتے تھے کہ یہ میرا بندہ لاڈلا بندہ ہے، یہ میرا بندہ چہیتا بندہ ہے۔ تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے نہیں کہلوایا کہ رک جاؤ ابراہیم، بلکہ اللہ نے خود فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوں کو ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا اور جانور بھیجا، اس کو ذبح کیا گیا۔ ہم یہ جو 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، علماء نے اس کی ایک وجہ بھی نقل کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے لگے اور حضرت جبرائیل دمبا لے کر آ رہے تھے، مینڈا لے کر آ رہے تھے، تو جبرائیل کے دل میں خیال آیا کہیں میں جانے سے پہلے ابراہیم ذبح نہ کر دے۔ ان کو روکنے کے لیے انہوں نے تکبیر کہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے سنا وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کچھ بشارت آ گئی ہے، کچھ خوشخبری آ گئی ہے، انہوں نے تحلیل کہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب دونوں کی تکبیرات اسماعیل نے سنا وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے، ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی برتر ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی بلند ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں میرے بھائیوں، یہ قربانی کا ایک مختصر واقعے کا مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کروایا اور کروانے کے بعد اس کے بارے میں قرآن کریم میں خود فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ابراہیم کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ہم ابراہیم کے اس طریقے کو جاری رکھیں گے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی ہو کہ جنہوں نے اتنا بڑا امتحان انجام دیا، اتنا بڑا امتحان کامیاب کیا، اور اتنی بڑی آزمائش میں کہ جس کو اللہ کہے ان ھذا لہو البلاء
المبین کہ یہ بہت بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا جس کو اللہ امتحان کہے، میری اور آپ کی زبان میں وہ طاقت کہاں ہے کہ اس امتحان کو بڑا بنا کر پیش کرے؟ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ انتہائی بڑا کھلا ہوا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس محبت میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو، ان کے ذکر کو، ان کے چرچے کو اور ان کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، اور یہ فرمایا کہ ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر سال میں ایک مرتبہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، صاحب نصاب ہے، تو جنہوں نے صدقہ فطر ادا کیا ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، اور قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم خوش دلی سے قربانی دیا کرو، بوجھ سمجھ کے قربانی مت دو۔ ایک بوجھ ہلکا کرنا ہے، ایک ذمہ داری کو ادا کرنا ہے نہیں، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، یہ تصور دلوں میں بٹھا کر، یہ ارمان دلوں میں سجا کر کہ میرے اللہ نے تو مجھ سے صرف جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر اللہ مجھ سے یہ کہتا کہ میں قربان ہو جاؤں، میرا خاندان قربان ہو جائے، تب بھی میں اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے وہ جانوروں کو ایک ایک مہینہ پہلے سے لا کر اپنے گھروں میں پالا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلایا کرتے تھے، صبح شام اس کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور جس دن جانور قربان ہوتا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ ایک تو جانور کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو ہم کرنے والے بن رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جہاں قربانی دی جائے تم وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ جب قربانی جہاں دی جاتی ہے وہاں کھڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پہ خون کا خطرہ قربانی کے جانور کے گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی دیا کرو، قربانی کا جانور سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق انسانوں کو اجر دے گا، ثواب دے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے بکرے کاٹنے سے اور اتنے سارے جانور قربان کرنے سے کیا فائدہ، گوشت ضائع ہوگا، کھانے والے نہیں ہیں گھر میں، لہذا قربانی نہیں کر کے کسی کو پیسے دے دیں گے تو یاد رکھیے وہ پیسے دینا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنا ہوگا۔ اگر گھر میں کھانے والے کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے رہتے ہیں اور قربانی کا گوشت کھانے والے، استعمال کرنے والے نہیں ہیں، آپ جانور قربان کروائیے اور غریبوں میں تقسیم کروا دیجئے، لیکن قربانی کے عمل سے جان مت چھڑائیے، قربانی دینے سے پیچھے مت ہٹیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے بدلے انسانوں کی زندگی میں پھر نئی تبدیلی لاتا ہے، نیا انقلاب لاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان تھوڑا سا یہ بھی جائزہ لے کہ یہ قربانی کے دنوں میں کتنے مسلمان ہیں جو قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں، ایک عمل سمجھ کر، ایک فریضہ سمجھ کر، ایک ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، لیکن وہی مسلمان نماز کا وقت آتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ جس اللہ کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں عبادت سمجھ کر، وہی اللہ چاہتا ہے کہ تم اور ایام میں اور اوقات میں میری اطاعت کرنے والے بنو۔ صرف مسلمانوں کی پہچان قربانی دینا نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان پوری زندگی قربان کرنا ہے، مسلمانوں کی پہچان پوری زندگی قربان کرنا ہے۔ اسی لیے قربانی دیتے وقت جو دعا پڑھنا مسنون ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانور کو جب قبلے کی طرف لٹا دیں گے، لٹانے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد کہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبی کا اسماعیل، اور یہ وہ حبیبی کا محمد، دو طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو دعا ہم کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں پڑھ کر، اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ میں آج جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ وہی اللہ مجھے زندگی کے دوسرے مرحلے میں کوئی حکم دے گا تو وہاں پر بھی میں حکم کو پورا
کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ آج قربانی کا مطالبہ ہے جانور کی، میں جانور کی قربانی پوری کروں گا۔ کل خواہشات کو قربان کرنے کا مطالبہ ہوگا، میں خواہشات کو قربان کر دوں گا۔ کہیں سنتوں کا معاملہ ہوگا، میں سنتوں کو اختیار کر دوں گا، اپنی مرضی کو قربان کر دوں گا۔ جو نبی کی چاہت ہوگی اس کو لے لوں گا، جو اللہ کی چاہت ہوگی اس کو لے لوں گا۔ جب اللہ کے لیے ہم قربانی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے ہماری جان میں برکت دے گا، ہمارے مال میں برکت دے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں دے گا، اس وجہ سے کہ اللہ کے حکم کو اہمیت دینے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال قربانی دینا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، ضروری ہے، اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ جو قربانی دینے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے گنجائش دی قربانی دینے کی وہ قربانی نہیں دیا تو وہ سن لے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی دینا ہے۔ گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 کمانے والے ہیں، 5 صاحب نصاب ہے تو 5 الگ الگ قربانیاں دینا ہے۔ ایک قربانی دے دیں گے تو پوری گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ عبادت ہے، عبادت جس کے اوپر آتی ہے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ نماز جو پڑھنے کے قابل ہے وہ نماز پڑھے گا، باپ نماز پڑھے گا تو بیٹے کی کافی نہیں ہو جائے گی، ماں عورت شوہر نماز پڑھے گا تو بیوی کی کافی نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر، گھر میں چاہے جتنے صاحب نصاب ہو سارے صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی دینا واجب ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر اللہ کے نبی کی وہی وعید کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ اس وعید کے زمرے میں آئے گا، اس وعید کے حصے، اس وعید کا حصہ اس کو ملے گا، اس سے بچنا ہمیں چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ پرسوں سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی اتوار کی فجر سے جمعرات کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے 1 مرتبہ تھوڑی بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی، مرد تھوڑا بلند آواز میں پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد۔ اگر کسی کی رکعتیں چھوٹ گئی ہے امام کے ساتھ، وہ مسبوق بنا ہوا ہے، اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب سلام پھیرے گا تو وہ تکبیرات تشریق پڑھ لے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سارے دن رحمتوں کے دن، برکتوں کے دن، اللہ کی رحمتیں اترنے کے دن ہے، اس واسطے چلتے پھرتے آتے جاتے، گاڑی پر ہو، پیدل ہو، گھر میں ہو، اپنی زبانوں پر اس تسبیحات کو رکھنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ان ایام میں، ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے، ان ایام میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہا کرو۔ اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک باضابطہ نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، خاص کر جو عرفے کا دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا، اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، گناہ صغیرہ کو، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ نفل روزے ہے، رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، قدر کے دن ہے، برکتوں کے دن ہے، ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قربانی کا مطلب لکھا ہے علماء نے، قربانی کا مطلب یہ ہے ایسا عمل کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ قربانی دے کر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔